اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، رمضان المبارک خیر عافیت کے ساتھ گزر رہے ہوں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اسی طرح اچھے اچھے کام کرنے اور اللہ کی باتیں سننے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم آپ کو آج جس کتاب سے کچھ چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہے، اس کا نام ہے ارشاد القلوب۔ بہت ہی مشہور کتاب ہے اور اس میں دانائی اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ ان کے جو مؤلف ہیں ان کا نام ہے علامہ شہیر شیخ ابو محمد حسن ابن ابو الحسن محمد ویلمی، بہت مشہور عالم دین ہیں۔ اور اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید صفدر حسین نجفی نے، جو کہ پاکستان میں پشاور کے بہت بڑے عالم دین تھے اور اپنے زمانے میں انہوں نے بہت کام کیا ہے اپنے دین اسلام کے لیے اور تشیع کے لیے۔ تو یہ کتاب ہمیں ہماری دوست زیب النساء نے جب وہ حیات تھی انہوں نے پریزنٹ کی تھی، اور جب ہم نے اس کو دیکھا، اب جب کہ وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں اور کووڈ نے ان کو اس دنیا سے پردہ کر لیا ہے، تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان کی دی ہوئی جتنی کتابیں ہم اس کو، اگر ہماری زندگی رہی تو اور اللہ نے توفیق دی تو آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ وہ ان کے سلیکشن بہت اچھا تھا، بہترین کتاب سلیکٹ کر کے اور وہ دیتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور محبتوں کے سائے میں رکھے۔ ائمہ معصومین جن سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھیں، ان کے جوار میں ان کو مقام ملے۔ ہم آپ اس کتاب کے جو ہے 13واں باب ہے، اس میں ہم پہلے اس کو اس لیے کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عمل میں سبقت جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے اور کیا کہا گیا ہے، اور باقی کے حصے ہم آپ کے سامنے بعد میں پیش کریں گے کہ عمل میں سبقت کرنا کیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں خدا اس بندے پر رحم کرے، اے انسان اپنے خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور عمل کرو جبکہ ابھی تمہیں چھوٹ ہے، یعنی زندہ ہے انسان، ابھی زندگی موجود ہے، ابھی سانسیں موجود ہیں، ابھی مہلت ہے اجل کے آنے سے پہلے، اور اس مال سے سخاوت کرو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کے لیے جو تمہارے سامنے، کیونکہ تمہارے سامنے ایک سخت گھاٹی ہے کہ جس سے کم بوجھ والوں کے علاوہ کوئی طے نہیں کر سکے گا، یعنی جس کے پاس ہلکا بوجھ ہوگا وہی اس گھاٹی کو طے کرے گا۔ تو کہا کہ بہترین طریقے پر تیاری کرو، جیسا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے میرے پاس آؤ گے تنہا، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ خلق کیا تھا اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی بھی نہیں دیکھیں گے جنہیں تم گمان کرتے تھے۔ اور نبی اکرم نے فرمایا صحت میں بیماری سے پہلے اور جوانی میں بڑھاپے سے پہلے اور فراغت کے وقت شغل سے پہلے اور زندگی میں موت سے پہلے عمل کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ، اور کتنی زبردست بات کہی۔ یہ اللہ تمہیں درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ میسج بھیجا ہے کہ جس گھڑی میں، یعنی کہ جس لمحے میں تم مجھے یاد کرو گے وہ میرے پاس تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور ہر وہ گھڑی، ہر وہ لمحہ جس میں تم مجھے یاد نہ کرو وہ تمہارے لیے ضائع ہو جاتی ہے۔ اور خداوند عالم نے داؤد سے وصیت کی اے داؤد جس گھڑی تم مجھے یاد نہ کرو میں اس گھڑی کو، یعنی اس لمحے کو معدوم کر دیتا ہوں، یعنی کہ غائب کر دیتا ہوں، وہ تمہاری زندگی کا لمحہ نہیں ہوتا۔ اور امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جو اپنی عمر کی کسی گھڑی کو ضائع کر دے اس چیز کے علاوہ
کسی بات میں کہ جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے اسے پیدا کیا ہے وہ نہ کرے تو وہ اس لائق ہے کہ اس پر قیامت کے دن اسے طویل حسرت اور ندامت ہو۔ اور انہوں نے ایک روایت لکھی کہ ایک جوان اپنے باپ سے کافی زیادہ مال کا وارث بنا تو اس نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ بس اس بات کی شکایت اس کی ماں نے اس کے باپ کے ایک دوست سے کی اور کہنے لگی میں اس پر ڈرتی ہوں کہ وہ فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو جائے۔ اس دوست نے اس سے ملاقات کی، اس کے بیٹے سے، اور حکم دیا کہ اس مال میں سے کچھ اپنی ذات کے لیے بھی رہنے دے۔ تو وہ جوان کیا کہنے لگا آپ کیا کہتے ہیں اس شخص کے متعلق جو کسی شہر کی کسی ہوٹل میں ساکن ہو اور چاہتا ہو کہ وہ شہر میں داخل ہو اور وہ اپنے غلام مال و متاع کے ساتھ شہر والے گھر میں بھیجے، تو یہ بات اس کے لیے بہتر ہے یا خود تنہا چلا جائے اور اپنا مال و متاع سب پیچھے چھوڑ کے چلا جائے، جبکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی اس کی طرف بھیجے گا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال و متاع پہلے ہی وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے کے، اور قیامت کے دن وہ جب وہ وہاں پہنچے گا تو اس کا سارا مال و متاع پہلے سے وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے پیچھے مال و متاع چھوڑ گیا، زیادہ مال و متاع چھوڑ گیا، تو اسے کیا خبر کہ کوئی اس کے لیے صدقات اور خیرات کرے گا، اور جو اس نے اپنی نمازیں ہیں، روزے ہیں، جو کچھ اس نے وہ چھوڑ کے گیا ہے اس کے لیے کوئی اجیر مقرر کرے گا، اور وہ جو ہے نا اس کے لیے نمازیں روزے کریں گے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنا مال آگے بھیج دوں تاکہ جب میں جاؤں تو مال میرے پاس مجھے مل جائے۔ بس وہ دوست جو ہے وہ سمجھ گیا کہ وہ اپنی مثال میں بہت سچا ہے، تو اس نے کہا کہ تم صدقات میں اسے خرچ کرو۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ آپ پر لازم ہے کہ ہمیشہ صدقہ دیا کریں، کیونکہ اس سے ان کا دوام دنیا اور آخرت کی نیک بختیوں کی دلیل ہے، اور تھوڑے صدقے کو بھی حقیر نہ جانیں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا مل کر زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ $1 یا $1 بھی صدقہ دیں صحیح جگہ کے اوپر تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے، اور خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک میں تو اس کو بڑھا کے وہ احد کے برابر بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اور دلی رغبت کے ساتھ واجب زکوٰۃ نکالنے میں جلدی کرو، یعنی جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے واجب کی زکوٰۃ ہے خمس سے، وہ ہمیں دینا ہے، کیونکہ صدقہ مومن کے ہاتھ سے نہیں نکلتا جب تک 70 شیطان نہیں چھوٹ جاتے۔ یعنی ہر ایک فرزند آدم پر دانت کاٹتا ہے اور اسے ان صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ سے نکالنے سے روکتا ہے۔ اور پھر کہا کہ تم جو چیز صدقہ کرو دے دو، اسے زیادہ نہ سمجھو، اور خدا کی اطاعت کو جب مومن بڑا سمجھے تو وہ اللہ کے نزدیک چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جب مومن کے نزدیک چھوٹی ہو تو اللہ کے نزدیک بڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ تھوڑا سا بھی صدقہ دے، بہت بھی صدقہ دے تو اس کو کم سمجھے، تھوڑا صدقہ دے تو بھی شرمندہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ تکبر کرے گا کہ میں نے تو بہت چیریٹی کی ہے، تو پھر کیا ہو، اللہ کے نزدیک وہ بڑی چیریٹی بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ مجھے وہ گناہ بتاؤ کہ جب فرزند آدم اس کا مرتکب ہو جائے تو تم اس پر غالب ہو جاتے ہو۔ وہ کہنے لگا جب وہ اپنے پر تکبر کرے، اترائے، اور اپنے عمل اور صدقے کو بڑا سمجھے اور اپنے گناہوں کو بھول جائے تو میں اس پر چھا جاتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ بچو سائل کو جھڑکنے سے یا اسے نا امید پلٹانے سے، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ وہ سوال میں تم پہ بہت زیادہ لپٹے، مگر اسے خوبصورتی سے واپس کر دو جب تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ چیز تمہیں نعمت خدا کو زیادہ باقی رہنے دے گی، کیونکہ بعض اوقات سوال کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے جسے خدا نے تمہاری طرف آدمی کی شکل میں بھیجا ہوتا ہے تاکہ اس سے تمہارا امتحان کرے اور وہ دیکھے کہ جو رزق اس نے تمہیں دیا ہے اس کے ساتھ تم کیا برتاؤ کرتے ہو۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے جب خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا
کہ اے موسیٰ سائل کو عطا کرو چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، ورنہ اسے خوبصورتی سے لوٹا دیا کرو، کیونکہ کبھی تمہارے پاس وہ آتا ہے جو نہ انسان ہے اور نہ جن، بلکہ خدا رحمان کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تم سے آ کر سوال کرتا ہے اس سے جو تم پر حق ہے، اور وہ تمہارا امتحان کرتا ہے اس پر جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی اس میں سے بہت کچھ بتانا چاہیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت معنوں کے حساب سے بہت بلند مرتبہ ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔